بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, ہر سال دنیا بھر میں 15 سپٹمبر کو انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی منایا جاتا ہے. یعنی اس دن کو یاد کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو جو ووٹ کا رائٹ ہے, لوگوں کو جو ڈیموکریسی کا رائٹ ہے, نہ صرف لوگ اسے انجوائے کرتے ہیں بلکہ ریٹریٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ خطے جہاں پہ ڈیموکریسی کام نہیں کر رہی وہاں پہ ڈیموکریسی کو کام کرنا چاہیے. اور یعنی بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ فاشزم کو, ڈکٹیٹرشپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے. اس فارم آف گورنمنٹ میں موومنٹ کی آزادی نہیں ہے, اس میں بات چیت کی آزادی نہیں ہے. وہ کون سی فارم آف گورنمنٹ ہے؟ یعنی لوگوں کا اس میں عمل دخل کوئی بھی نہیں ہے. جس کا جی چاہے ایک آپ اسٹروک آف پین سے کسی کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں, کسی کو فارغ کر دیتے ہیں. تو اس میں کسی قسم کی کوئی رائے کی بات نہیں کی جاتی, کسی قسم کی کوئی ایڈوائس کی بات نہیں کی جاتی. جو ریئل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں یعنی لوگ, عوام, پیپل, جمہور جسے کہتے ہیں, وہ اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا, اب ایک دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ عددی اعتبار سے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جو نمبرز ہیں وہ ووٹ کے اسے کاسٹ ہوتے ہیں, اس سے بڑے نمبرز ہے نہیں ہے. 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے. یعنی ہندوستان کی ہم بات کر رہے ہیں. ہندوستان اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے. اس وقت میں اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے جب مقبوضہ کشمیر کے اندر 12 ملین سے زائد لوگ جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں. اوپن جیل میں اسے کنورٹ کر دیا گیا ہے. خود ہندوستان کے اندر 4 ریاستیں ایسی ہیں جس میں ریکارڈ ہائی 2020 کے اندر سے جو کالے قوانین ہیں اس کا اطلاق کیا گیا ہے. سیڈیشن کے کیسز بنائے گئے ہیں. خود دلی کے اندر اگر بات کر لیں, JNU کے اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا, ان کے اوپر کیسز بنائے گئے اور اس وقت تک وہ پابند سلاسل ہیں. نہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی دی جاتی. اب وہ افغانستان کا جو معاملہ ہوا, افغانستان کے اوپر کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی بات کریں سوشل میڈیا کے اوپر, اپنی رائے زنی کریں. ہندوستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں. تو انہیں ان کے اوپر کیسز جو ہے وہ بنائے گئے, انہیں پابند سلاسل کیا گیا اور اس وقت تک جو ہے ان کے اوپر FIRs کاٹ کے ان کے لیے زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال تو آپ دیکھ لیں کہ جو صحافی بات کرتا ہے کہ شہید سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کی فیملی کو ان کے لاسٹ جو رائٹس ہیں اس میں آخری رسومات میں, جنازے میں, تدفین میں انہیں جانے کی اجازت نہیں دی گئی. ان صحافیوں کے اوپر بھی کیسز بنا کے انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال, نہ وہاں اکانومی ہے, نہ وہاں ایجوکیشن ہے, نہ وہاں موومنٹ کی آزادی ہے, نہ وہاں فریڈم آف سپیچ ہے, نہ وہاں فریڈم آف پریس ہے. اس پہ بات کریں گے کہ ہندوستان کو کون سا حق ملتا ہے کہ وہ یہ دن منائے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے راجہ منصور خان صاحب کو. آپ سیکرٹری جنرل ہیں PTI JK کے. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سید یوسف نسیم صاحب, آپ سینئر حریت رہنما ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ٹو سٹارٹ ود راجہ منصور صاحب, آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں PTI JK کے. ہندوستان نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں, کیا اس کے پاس کوئی رائٹ ہے وہ یہ کہے کہ جی ہم ایک ڈیموکریٹک فورس ہیں؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب, میں جب ایز اے کشمیری اس انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بلیک ڈے کے طور پہ ہونا چاہیے. چونکہ اس دن کا مقصد یہ تھا کہ ٹو اسیس اینڈ آبزرو دا ڈیموکریٹک نارم جو دنیا میں ہو رہی ہیں, ان کی اسٹیٹ کو دیکھنے کے لیے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے, بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں, کہیں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. تو دوسری طرف جب میں ایز اے کشمیری دیکھتا ہوں تو ہمارے ساتھ جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدہ کیا تھا اور وہ ریزولیوشنز موجود ہیں اور وہ جو بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہمیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا, سیلف ڈٹرمنیشن کا جو وعدہ کیا گیا تھا, وہ کہیں بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور 7 دہائیاں گزر گئی ہیں اور کشمیری انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں. تو اس لیے میرے خیال سے اس دن کی نسبت سے میں جب کشمیری کے طور پہ دیکھتا ہوں تو ہمیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے. جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو انڈیا نے تو پچھلے سارے عرصے میں ایک 9 لاکھ سے زائد فوجی وہاں رکھ کر ایک ہمارے جو رائٹس کو جس طرح وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, خاص کر کے 5 اگست کے بعد آپ جب دیکھیں تو جو اسپیشل سٹیٹس مقبوضہ کشمیر کا ہٹایا گیا اور اس کے بعد جس طرح کا ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن تب سے لے کے ابھی تک چلی آ رہی ہے, تو وہ انتہائی مایوس کن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کی مناسبت سے کم از کم بین الاقوامی فورسز کو اور خاص کر کے یونائٹڈ نیشن کو کردار ادا کرنا چاہیے اور انہیں
یہ دوبارہ سے ری اسیس کرنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے ڈیموکریٹک نارمز پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں، اور اس کو جو خاص کر کے کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا ان کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. انڈیا جی کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی ہیں، دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے. کیا واقعی انڈیا ڈیموکریسی ہے، وہ سب کچھ کرنے کے بعد جو آپ کے ساتھ یعنی کشمیری کے ساتھ پچھلے 74 سال سے ہو رہا ہے جی؟ یا سب پہلے تو ہم دیکھیں انڈیا ایز اے اسٹیٹ کیا ہے. کشمیر ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹیڈ ٹریٹری ہے جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے. ہندوستان پاکستان سیگریٹریز ہیں، انٹرنیشنل ایگریمنٹس موجود ہیں. اس لیے کشمیر کو ڈسکس ہم کریں اس انداز میں کہ کشمیر پر اس کا غیر اخلاقی غیر قانونی ملٹری قبضہ ہے، تو لہٰذا ڈیموکریسی کا تو وہاں کبھی نام نشان تھا ہی نہیں. آپ دیکھیں گے ڈیموکریسی یہ بہترین طرز حکمرانی ہے جس میں گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل یہ کنسیپٹ ہے. لیکن اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پڑھیں تو یقیناً آپ کو ایک بہترین ڈاکومنٹ پڑھنے کو ملے گا جس میں لگتا ہے کہ واقعی یہ انڈیا ایک لارجسٹ ڈیموکریسی ہے اور یہاں اتنی بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا رقبہ ہے، اتنی ریاستیں ہیں. لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ہندوستان نے ایک دنیا کو دکھانے کے لیے جو آئین بنایا ہے، بنانے والا تو واقعی ود گڈ انٹینشن بنایا ڈاکٹر امبیڈکر نے، لیکن اس کو انعام میں یہ ملا کہ بمبئی میں اس کی اسٹیچو جو ہے اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا کیونکہ اس کا تعلق شیڈول کاسٹ سے تھا. اب جب آپ نے ہندوستان کو ایز اے سیکولر کنٹری کے طور پر بات کریں یا ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پر بات کریں تو ہندوستان کے اندر ابھی تک 50% ہندوز جن کو وہ شیڈول ٹرائب کہتے ہیں، شیڈول کاسٹ کہتے ہیں، دلتس کہتے ہیں، ان کو زندہ رہنے کا بھی نہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک پانی کا نل جو پبلک کا لگا ہوا ہے وہاں برہمن پانی اگر بھرے گا تو وہاں شیڈول کاسٹ نہیں بھر سکتا ہے. مندر میں شیڈول کاسٹ نہیں اس وقت بھی اس وقت بھی بالکل. یعنی یہ آپ دیکھیں پورے انڈیا کا آپ سروے کر لیں اس کے بعد سو کالڈ سیکولر کنٹری. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ہو گیا ان کے ساتھ. پھر مائنارٹیز کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ تعصب. یعنی کہ اگر آپ اسٹیٹ لیول کے اوپر انڈیا کو ایک متعصب اسٹیٹ کے طور پر آپ لیں، ڈیموکریسی کے سکھوں کے ساتھ 1980s میں جو کچھ ہوا ہر ایک مائنارٹیز کے ساتھ. پھر میں نے جس طرح آپ سے عرض کی کہ ایون ناگالینڈ میں کرسچنز کے ساتھ جو کچھ اگر انٹینشنلی وہ اسٹیٹ کو ایک ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں روز اول سے ہی، اور خاص کر جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کا منشور 1924 سے یہی رہا ہے کہ دنیا میں ایک ہندو ملک ہو جو پیورلی ہندو ہو، تو وہ پیورلی ہندو بنانے کے لیے باقی سب کو وہ مارنے مٹانے بگانے کی کوشش تو کر رہے ہیں. اب اگر اسی کا اثر آپ دیکھیں کہ مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر جتنے انہوں نے وعدے، جس طرح میرے بھائی نے کہا، انہوں نے جتنے وعدے کشمیریوں کے ساتھ کیے تھے سب سے وہ مکر گئے. انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن کے اندر پاکستان کو جو خطوط لکھے، جواہر لال نہرو جو پہلا وزیر اعظم تھا اس نے جو سری نگر میں آ کے کہا کہ ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم وی ڈونٹ بلیو ان فورسڈ میرج. اگر کشمیری ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ہم بائی فورس اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. ہم ایک آنریبل نیشن کے طور پر وہ وعدے پورے کریں گے جو ہم نے پاکستان کشمیریوں اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیے، وہ وعدے پورے نہیں کیے. لہٰذا جہاں جمہوریت کی ٹھیک ہے، برطانیہ میں جمہوریت ہو سکتی ہے، الحمدللہ پاکستان میں ہو رہی ہے. دنیا میں یہی ہے کہ جہاں آپ مشورے سے حکومت چلائیں تو یہ کنسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کا آئین جمہوری ہے، جس کا عمل غیر جمہوری ہے. صحیح ہے. منصور صاحب، کسان کھڑے ہوتے ہیں، انہیں جو ہے ان کے اوپر واٹر کیننز کا استعمال کیا جاتا ہے، انہیں دیش دروہی کہا جاتا ہے، یعنی غدار کہا جاتا ہے. ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی بات نہیں سنی جاتی، فورسبلی بل جو ہیں وہ پاس کر دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اسٹوڈنٹس کی، JNU کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر وہ لوگ جو کہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے کسی وقت میں انڈیا میں، ان میں تخصیص برتی گئی. یہ کہا گیا کہ جو مسلمان ہوں گے وہ نہیں ان کو مل سکتی وہاں کی سٹیزن شپ، بٹ جو ہندو ہوں گے یا دیگر مذاہب کے ہوں گے ان کو مل سکے گی. کیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ایسا ہوتا ہے؟ سب دیکھیں دس از ویری انفارچونیٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک تسلسل ہے پورا ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے. لیکن جو پرٹیکولرلی یہ جو گورنمنٹ ہے، مودی کی گورنمنٹ ہے، اس نے تو انتہائی کر دی ہے. اس کی تو منشور سے لے کے آپ اگر اس کے وہ مائنڈ سیٹس دیکھیں، وہ نازی سوچ سے جو متاثر ہو کے اور وہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ جو انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے لوگوں کے اوپر، تو اس نے تو دنیا کے سامنے انڈیا کی ڈیموکریسی کو تقریباً ننگا کر دیا ہے. اور دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو انڈیا جو اپنے آپ کو بڑا سیکولر ملک ہونے کا دعوے دار کرتا ہے، بڑا لارجسٹ ڈیموکریسی ملک
کہتا ہے. اب جا کے ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہاں پہ کس طرح کا ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ جو پروان چڑھ رہا تھا, اور وہ جس طرح آپ نے کسان کا ذکر کیا, جو بلز کا ذکر کیا, اس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, تو اس سے یہ دنیا کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جمہوری ملک تو نہیں ہے. لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ جب دنیا اس کو, انڈیا کو ایک بڑی منڈی کے طور پر جب دیکھے گی اور اس سے اپنی جو اکنامک انٹرسٹ جوڑے گی, تو پھر جو ڈیموکریسی کی جو آپ ویلیوز کی جب بات کرتے ہیں تو ان کو آپ پس سے پش ڈال دیتے ہیں. تو میرے خیال سے جو ابھی وقت آ گیا ہے کہ جو انسانی زندگیوں کا ضیاع ہو رہا ہے اسپیشلی مقبوضہ کشمیر کے اندر, ان کی خاطر, ہیومن رائٹس کی خاطر اقوام عالم کو سوچنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو جو ان تمام ضمیروں کو جوڑنا پڑے گا, تاکہ یہ جو لیبل لگا کے ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی کا لیبل لگا کے پھر رہے ہیں, ان کو ایکسپوز کیا جائے, نہ صرف ایکسپوز کیا جائے بلکہ ان جانوں کا ضیاع بھی روکا جا سکے. ٹھیک ہے. سید یوسف نصیب صاحب, 35A 370 کا جس طرح سے خاتمہ کیا گیا, بڑے بھنڈے انداز سے کیا گیا. کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا تھا کہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اسے تب ختم کیا جا سکتا ہے جبکہ جو ان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے, سو کالڈ جو بھی لیجسلیٹو اسمبلی, کانسٹیٹیوٹ نہیں رہی, وہ تو ختم کر دی گئی تھی, جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کی کنسلٹیشن کے ساتھ اس کو ختم, یا کوئی بھی امینڈمنٹ اس کے اندر کی جا سکتی ہے. جبکہ انہوں نے کیا کیا کہ لیجسلیٹو اسمبلی کو پہلے ختم کیا, سسٹمیٹکلی ختم کیا, محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ ختم کی, بی جے پی کو الگ کر دیا گیا, پھر اپنا گورنر لگایا گیا جو کہ فیڈرل کی طرف سے تھا, اور فیڈرل گورنر کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا. از اٹ ڈیموکریسی؟ دیکھیے, ہندوستان مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں جو کچھ بھی کر رہا ہے, کوئی ایک عمل ان کا آپ اٹھا کے دیکھیں وہ غیر قانونی, غیر اخلاقی اور غیر جمہوری ہے. سب سے پہلے جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہاں ہندوستان میں 35A, یہ تو 1927 کا قانون ہے جس کو ڈوگرے کا کہ ریاست جموں و کشمیر کی ایک خصوصی پوزیشن ہے اس وقت بھی ریاستوں کے اندر. پھر 370 جو ہے اس پہ یہ بات اس وقت ایگری کی تھی کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے جب تک ریاست کے لوگ اپنے مستقبل کا پکا کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے کہ کیا وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا ہندوستان کا, تب تک ان کو یہ فیسلٹیز میسر رہیں گی. ایک عارضی طور پہ اگر اس وقت ہری سنگھ نے یہ تجویز رکھی یا پھر 1953 میں یہ انہوں نے اس کو انڈورس کیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر, تو اس کو ختم کر کے اصولی طور اب ہندوستان کا کوئی عمل دخل جمہوری طور پر کشمیر کے ساتھ ختم ہو گیا ہے. اٹ واز اے یونیلیٹرل ایکٹ جو کہ ایک ڈیموکریٹک فورس نہیں کرتی. میری ایک شرط تھی کہ ہم جب تک مسئلے کا حل نہیں تو یہ آئین کے اندر رہے گا. اب مسئلے کا حل نہیں ہوا تو انہوں نے نکال دیا. اس کا مطلب ہے کشمیر از بیک آن 1947 14 اگست یا 13 اگست آپ کہتے ہیں. 14 کو پاکستان بنا, 15 کو انڈیا آزاد ہوا, تو آپ اس کو 13 اگست کی پوزیشن میں واپس چلے گئے. ہم اگر آپ جمہوری طرز عمل اپنانا چاہیں گے تو پھر تو یہ تو ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. اور سچ بھی یہی ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت وہاں سو کالڈ اسمبلی بھی ختم ہو گئی ہے. اس وقت وہاں کوئی جوڈیشری کا عمل دخل نہیں ہے. وہاں جتنی بھی لاز ہیں وہ سب آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے ذریعے لوگوں کو تھرو آرمی رول کیا جاتا ہے. اس لیے جمہوریت نام کی تو کوئی ہوا بھی اس وقت کشمیر کے اندر, جانوروں کا حق بھی نہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر آپ UN چارٹر لے لیں, آپ جنیوا کنونشن کی فیصلہ جات لے لیں, تو کشمیر میں جہاں رائٹ ٹو لائف نہیں رہا, جہاں اب آپ ایک کشمیر کا سب سے بڑا لیڈر اگر میں غلطی میں نہیں تو آصف نام کا ہے نا وہ جرنلسٹ جس کو 3 سال ہو گئے ہیں مستقل طور پہ پابند سلاسل. قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ وانی کے اوپر, شہید وانی کے اوپر انہوں نے ایک مضمون لکھا. ابھی آپ دیکھیں کہ سعید علی شاہ گیلانی صاحب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے, تو کیا کیا دنیا میں کہیں ہے کہ آپ کشمیر اتنے بڑے لیڈر کو کشمیری اپنے مرضی سے دفن نہ کر سکیں؟ جنازہ پڑھنے کا حق بھی چھین لیا گیا. آپ پچھلے یہ جو 9 اگر آپ 2019 سے لے لیں 5 اگست کے بعد, تو آج تک جامع مسجد میں میر واحد صاحب کو نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی. تو 1-2 دفعہ وہاں نماز ہوئی, اس کے بعد لاٹھی چارج ہوئی. پورے جامع مسجد جہاں کم سے کم 1 لاکھ لوگ ہر جمعے کو نماز پڑھتے ہیں, اس پر پابندی ہے. تو میں یہ کہوں گا جس طرح آپ نے فرمایا کہ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے, کشمیر کا تعلق ہے, وہاں ڈیموکریسی یا ہمارے لیے یعنی کہ وہ کہیں خواب میں بھی آپ دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ وہاں مارشل لا ہے, بالکل مارشل لا ہے. ود ان انڈیا, آؤٹ سائڈ انڈیا, ان کشمیر. ان کشمیر. اوکے, ٹھیک, دس از دا سچویشن. ٹھیک ہے. راجہ صاحب, ڈوسیئر کشمیر پیش کیا گیا ابھی کچھ دن پہلے,
پاکستان کی دفتر خارجہ کی جانب سے، اور بتایا گیا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، کیونکہ پاکستان سفارتی اخلاقی طور پہ کام کر رہا ہے، کہ مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کس طرح سے ہوئی ہیں، اجتماعی قبروں کا معاملہ ہو، عصمت دری کا معاملہ ہو، نوجوانوں کے اغوا کا معاملہ ہو، قتل عام کا معاملہ ہو، اس ڈوسیئر کو کیا انڈیا کسی لیول کے اوپر ریجیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اگر نہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ آگے آئے اور روکے اس کو؟ دیکھیں، آپ اگر انڈیا سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کی کسی ایویڈنس کو مانے گا تو یہ میرے خیال میں ہماری خام خیالی ہوگی. آپ دیکھیں کتنی اس سے پہلے انٹرنیشنل رپورٹس آ چکی ہیں ہیومن رائٹس پہ. ابھی ریسنٹلی جو یورپین پارلیمنٹیرین نے جو لیٹر لکھا تھا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طرح یہ ڈوسیئر ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو یہ عیاں کرتی ہیں کہ وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو پامالی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی، وہ ساری کی ساری موجود ہیں، اور انڈیا تو کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا. لیکن اب ذمہ داری تو انٹرنیشنل دنیا پہ آ رہی ہے، جو کہ آج کے دن جو انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی منا رہے ہیں، کہ اتنی اسٹرانگ ایویڈنس ہونے کے باوجود آپ ڈیموکریٹک اس ملک کو کیسے ڈیموکریٹک ملک کہہ سکتے ہیں جو 9 لاکھ فوج کے ذریعے اتنے بڑے خطے پہ قابض ہے، اور وہاں پہ کسی قسم کی رائٹ آف لائف نہیں ہے، رائٹ آف فریڈم نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، اور بیسک جو ضروریات کے لیے انسان ترس رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو ایکسپوز کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے، اور کسی وقت بھی اگر اللہ کرے انٹرنیشنل دنیا کے جو ضمیر ہیں وہ جھنجھوڑے جائیں اور انہیں اس بات کا خیال آ جائے کہ ہم نے ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو پھر ہی اس کا کوئی حل ممکن ہے. ٹھیک ہے. ڈوسیئر کافی نہیں ہے سید یوسف نسیم صاحب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے، جگانے اور ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ انڈیا از ناٹ اے ڈیموکریسی؟ یا صاحب میں گزارش آپ سے یہ کروں کہ ایک تو میں یقیناً اپریشیٹ بھی کروں گا ایز حریت کانفرنس کے، اور جن لوگوں نے اتنی محنت کر کے اس کو بنایا ہے ان کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ اس سارے ڈوزیر میں کوئی ایک ایسا لفظ نہیں جس لفظ کو ہندوستان غلط ثابت کرے یا ہم صحیح ثابت نہ کر سکیں. پھر انٹرنیشنل کمیونٹی میں آہستہ آہستہ ایک زمانہ آپ نے وہ بھی دیکھا کہ افغانستان کے اندر آرڈر ہوئے تھے کارپیٹ بامبنگ کے، اور ایک زمانہ وہ بھی آپ نے دیکھا کہ آج جو لوگ حق پر تھے، جو لوگ ڈٹے ہوئے تھے، آج آپ وہاں شادیانے اور اللہ کے شکرانے بجا لائے جا رہے ہیں. اسی طرح مدر آف آل بمز وہاں پہ گرائے گئے. جی ہاں، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا، ایک تو پہلے اویئرنیس کم تھی، سچی بات یہ ہے. وزیر اعظم پاکستان نے جو جس ہمت سے اور جس ایز اے اسٹیٹس مین کے طور پر یونائٹڈ نیشن میں جو تقریر کی تھی، اس تقریر کے بعد 193 ممبر کنٹریز آف دا یونائٹڈ نیشنز کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو ریاست جموں و کشمیر ہے، لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ ہندوستان پاکستان کے درمیان کوئی بارڈر ڈسپیوٹ ہے. جب 2 کروڑ لوگوں کے حق خود ارادیت کا پتہ چلا تو لوگ کشمیر میں انٹرسٹ لینے لگے. ہم دنیا تک بات پہنچانے میں کمزور رہے، ورنہ یہ نہیں کہ دنیا ہمارے طرف سے منہ موڑ رہی. جس طرح میرے بھائی نے فرمایا، یقیناً آپ نے دیکھا کہ 2 رپورٹس یونائٹڈ نیشنز کی آئی 2019 اور 2020 میں، دونوں میں وہ سب باتیں جو میں اور آپ تذکرہ کرتے ہیں، جو دنیا تذکرہ کرتی ہے، ان کو سچ مانتے ہوئے یو این کے آفیشیل ڈاکومنٹ کے طور پر وہ یو این کو چلی گئی چیئرمین ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے. اسی طرح پھر یورپین یونین کے اندر اس پر ڈیبیٹ ہوا، برٹش پارلیمنٹ کے اندر اس پر ڈیبیٹ ہوا. پھر آپ کے جتنے بھی این جی اوز ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ایشیا واچ ہے، ایون انڈیا کے اندر کچھ این جی اوز جو ہیں جنہوں نے اس مبنی بر حق سچویشن کو انڈورس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ طریقہ ہے، یہی جمہوریت ہے کہ آپ سچ بولیں، حق کی بات دنیا یونائٹڈ نیشن تک پہنچائیں. جس طرح ود ان کنٹری آپ اپنے ملک کو ڈیموکریٹک بناتے ہیں، اسی طرح یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی اگر 200 کے قریب 193 ممبر کنٹریز وہاں بیٹھی ہیں تو وہ ہر کنٹری کو سنتے ہیں. اگر آپ کو اپنا کیس وہاں پلیڈ کرنا آئے تو وہ یہ نہیں کہ اس کو نو کرتے ہیں آن میرٹس. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ڈوزیر گیا، اس کو ہم نے دنیا کے ہر پاور سینٹر تک بھی پہنچانا ہے، ہر میڈیا سینٹر تک بھی پہنچانا ہے، تاکہ لوگ ہندوستان کا اصلی چہرہ دیکھ سکیں. تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جو اس وقت رائٹ ٹو لائف تک
ختم کر دی گئی ہے کشمیر میں, اور ایک سولجر کے پاس یہ آرڈر ہے, وہ جس کو چاہے گولی مار دے, کوئی پوچھنے والا نہیں, بلکہ ڈالرز ملیں گے. ہاں, بس اس صورتحال میں پروموشن ملے گی, ڈالرز ملیں گے. اس صورتحال میں ہندوستان ایکسپوز ہوتا بھی جا رہا ہے اور ننگا ہوتا بھی جا رہا ہے. تو مجھے یہ یقین ہے, میرا یہ جزو ایمان ہے کہ جس طرح ساری دنیا نے کوشش کی افغانستان کے اندر اپنی مرضی کی حکومت ٹھوسنے کی تو ناکام ہوئے, اسی طرح ہندوستان کبھی بھی کشمیر پر یہ جو اپنا ناجائز اقتدار ہے اس کو دوام نہیں بخش سکے گا. ایک نہ ایک دن اس کو کشمیر سے نکلنا ہوگا. لیکن کرنا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان ایز اے فریق, پاکستان ایز اے وکیل, آزاد کشمیر کی ہماری جو حکومت ہے, آزاد کشمیر کی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مقبوضہ کشمیر میں آل پارٹیز حریت کانفرنس اور جتنے بھی لوگ تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں, جب ہم ایک پیج پہ آ کے دنیا کے سامنے اپنا کیس پیش کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا بدبخت ملک ہوگا جو میرٹ کو ڈیمیرٹ کہے گا. ٹھیک ہے رائے صاحب, ڈاسیر کی ہم نے بات کی, بہت ڈیٹیلڈ ہے یہ, اس میں ویڈیو کلپس بھی ہیں, آڈیو کلپس بھی ہیں, ٹرانسکرپٹس بھی ہیں, مختلف اس کے اندر اس کی ڈائمنشنز ہیں. اس کے بعد کیا یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ان فورمز یا ان پاور سینٹرز کے اوپر کہ جو معاملہ ہے وار کرائمز کا اس کو انیشیٹ کیا جائے اور انڈیا کو کیفر کردار تک اس حوالے سے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تاکہ وہ کیفر کردار تک پہنچ سکے؟ وار کرائمز انیشیٹ نہیں ہوتے اس پہ, اور کس پہ ہوتے ہیں اگر نہیں اس پہ نہیں ہوتے تو؟ ویری ٹرو, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں وہ اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہے اور جس طرح کے ڈاکومنٹس اس میں موجود ہیں جن کو کسی صورت ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, تو ایسے ایویڈنس کی موجودگی میں میرے خیال سے اب تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی ہے کہ انڈیا کے اندر کس طرح کی پریکٹسز ہو رہی ہیں اور وہ کتنا ایک ڈیموکریٹک ملک ہے. تو میرے خیال سے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اس سے پہلے مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ پرائرٹی نمبر 1 رکھا, اور وہ جو سپیچ جس کا میرے بھائی نے ذکر کیا اور اس میں 49 منٹ میں سے 26 منٹ سے مسئلہ کشمیر پہ بات کی, تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور موقع ہے اور یہ پھر یہ ڈوزیئر ہے اور اس کے فالو اپ میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی جس طرح کشمیر پہ اب سوچنا شروع ہو گئی ہے, اب ہمیں ایک نیشنل کنسنسس چاہیے جس کو بنیاد بنا کر ہم نے آگے چلنا ہے اور دنیا کو مزید جھنجھوڑنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ ابھی جس طرح پچھلے سال میں ایک ہی سال کے اندر سلامتی کونسل میں اگر مسئلہ کشمیر 3 دفعہ ڈسکس ہوا ہے, تو ان اپورچونیٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس اپورچونیٹی کے نتیجے میں کوئی اس کا حل نکلے. اصل جو مسئلہ ہے وہاں پہ ہیومن لائف کا ہے, جو اس وقت مشکل میں ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالنا ہے. اس کے بعد جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا وعدہ یونائٹڈ نیشن نے کشمیریوں کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میرے خیال سے اب ٹائم آ گیا ہے, اور خاص کر کے اس طرح کے ایویڈنس کے بعد اور وہ جو تمام رپورٹس جو انٹرنیشنل رپورٹ شائع ہو رہی ہیں ان کے بعد اب یہ ایک کافی ایویڈنس ہو گیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کہ وہ کام کریں اور پھر انڈیا کو پابند کریں کہ وہ ایک تو وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو بند کریں, اور پھر وہ جو وعدہ ہے وہ اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی بائنڈنگ ہے, نان بائنڈنگ ہے, آرٹیکل 6 ہے, آرٹیکل 7 ہے, اس طرح کی دنیا اپنی تھیوریز کے اندر اور آرٹیکل 6-7 کے اندر پڑی رہے گی اور کشمیریوں کو قتل عام ہوتا رہے گا. یہ وار کرائمز نہیں انیشیٹ ہونے چاہیے. میرا خیال ہے اس کی ہم جو تشریح کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے. بائنڈنگ نان بائنڈنگ کی نہیں, نہ بائنڈنگ نان بائنڈنگ. آرٹیکل 6 از مچ اسٹرانگر دین آرٹیکل 7. مچ اسٹرانگر اس لیے ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کوئی فیصلہ کرتی ہے ایک پارٹی کے خلاف ایک کے حق میں, لیکن جب دونوں پارٹیاں ایگری کرتی ہیں کہ ہم اس فیصلے کے ساتھ متفق ہیں اور اس پر عمل کریں گے تو یہ زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک پارٹی نہ مانے اس کی غیرحاضری میں یا اس کی مرضی کے خلاف قانون پاس ہو جائے. وہ 7 میں آتا ہے کہ ایک پارٹی نے ایگری نہیں کیا تو جو پارٹی دوسری ہے اس کے حق میں فیصلہ یو این نے دیا, پھر یو این جا کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی پابند ہے. لیکن جو یہ دونوں پارٹیاں ایگری کرتی ہیں اور پھر روڈ میپ پر سائن کرتی ہیں تو یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پر جتنی 5 جنوری 1949 کی قرارداد جتنی بائنڈنگ ہے, جس کو انڈیا کے وزیر اعظم نے 1964 تک ایکسیپٹ کیا, 53 میں تو 52 میں تو اس نے سری نگر لال چوک میں تقریر کر کے کہا کہ ہم اس پر عمل کریں گے. تو لہٰذا اس میں یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, اگر اس کو آپ لیڈ کریں تو یہ زیادہ ویلڈ ہے بنسبت 7 کے. اس پہ اس نے لکھ کر دیا ہے یونائٹڈ نیشن کے سامنے کہ ہم کشمیر میں رائے شماری کرائیں گے, ریٹن دیا ہے, یہ سگنیٹری, اور پاکستان ایز اے پارٹی کے خود انہوں نے تسلیم کیا. تو لہٰذا یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے, ہندوستان نے اس پر ایگری کیا ہے, اس لیے یہ جو 5 اور 6 اور 7 میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں 6 والا جو ہے میں اس کو
باعث कानून के तालिब इल्म के, इसको मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझता हूँ बनिस्बत साथ के, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज़ की मर्जी शामिल होती है। तो ये सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। सैयद यूसुफ नसीम साहब, राजा मंसूर खान साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डिटेल्ड आपने एक्सपोज किया इंडिया को कि इंडिया एक डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि एक फाशिस्ट रजीम है जिसे पूरी दुनिया में गलत तौर पे सेल किया जाता है कि जी अददी एतबार से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारे इस प्रोग्राम में जितनी ड्यूरेशन में हमने बात की उसके अंदर हमने ये साबित किया डॉसियर के साथ जो कि दफ्तर ख़ारजा ने दिया, इससे पहले इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो किसी तौर पे भी इंडिया अपने आप को डेमोक्रेटिक फोर्स ना कह सकता है और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन मिजरीज़ की तरफ देखनी चाहिए जो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं, जो खुद इंडिया के अंदर हैं। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।